چلیں جی. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. باب التشديد في ترك الجمعة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحزرمي عن أبي الجعد الزمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك 3 جمع تعاونا بها طبع الله على قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على باب التشدید فی ترک الجمعہ. جمعہ کے چھوڑنے پر وعید شدید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک 3 جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، کہ جو بندہ 3 جمعوں کو چھوڑ دے گا، ان کو غفلت کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تہاونا بہا سے مراد اگر یہ لیا جائے کہ استخفاف اور جمعہ کی توہین کرتے ہوئے، ہلکا سمجھتے ہوئے جمعہ کو جو بندہ چھوڑ دے گا تو وہ تو کافر ہو جائے گا. اور اگر تہاونا سے مراد تغافلا و تساہلا، ویسے ہی غفلت کرے، استخفاف اس کو ہلکا نہ سمجھے اور توہین نہ کرے، ویسے ہی ہلکا سمجھتے، یعنی غفلت کی بنیاد پر جمعہ چھوڑ دے تو نفاق عملی اس کے اندر پایا جائے گا. اگر یعنی اس کا استخفاف کرے گا اور اس کی توہین اور اہانت کرے گا پھر تو نفاق حقیقی پایا جائے گا. اور اگر یعنی استخفاف اور توہین نہیں ہے، البتہ تساہل اور تغافل ہے، تو اس صورت کے اندر نفاق عملی ہوگا. اور اس صورت ثانیہ کے اندر کفر لازم نہیں آئے گا، لیکن بہرحال وعید شدید بہت زیادہ ہے. چلیے جی حضرت. باب كفارة من تركها. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. قال أبو داود وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد وواقفه في المتن. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. قال أبو داود رواه سعيد بن بشير هكذا إلا أنه قال مدا أو نصف مد. وقال عن سمرة رضي الله تعالى عنه کفارۃ من ترکھا، جو جمعہ جان بوجھ کر چھوڑے گا اس پر کیا کفارہ ہے؟ اصل تو گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ من ترک الجمعۃ من غیر عذر، جو بندہ بغیر کسی وجہ کے جمعے کو چھوڑے گا، فلیتصدق بدینار، تو اس کو چاہیے وہ 1 دینار صدقہ کرے. فإن لم يجد فبنصف دینار، اور اگر وہ بھی نہ پائے تو نصف دینار. اور اس سے اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فاتہ الجمعۃ من غیر عذر فلیتصدق بدرہم او نصف درہم او صاع حنطۃ او نصف صاع. تو بین سطور لکھتے ہیں کہ یہ امر ندب کے لیے ہے. اصل چیز الواجب الاستغفار. جمعہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا ظہر کی صورت میں ہوگی، ظہر کی نماز کی صورت کے اندر ہوگی، اور اس کو اس پر توبہ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اس سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے. یہ صدقہ جو صرف اور صرف امر للندب ہے، اور یہ معاشی لکھ رہے ہیں کہ اس صدقے کی وجہ سے اس کا گناہ اس کے صدقے کرنے کی وجہ سے ختم نہیں ہوگا، اصل تو توبہ استغفار کی وجہ سے اس کا گناہ ختم ہوگا. چلیے جی حضرت. باب من تجب عليه الجمعة. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي
وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سعد عن الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على كل من سمع النداء. قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيسة. من تجب علیہ الجمعہ، جمعہ کس پر واجب ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زوجہ محترمہ. دیکھیں یہاں پہ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے بظاہر جو سمجھ میں آتا ہے یہ مسئلہ، جیسے پہلے بھی غالباً ذکر کیا گیا تھا، اصل تو نسبت والد کی طرف ہوتی ہے، اور اس میں اگر والد کے جگہ پہ اندراج کسی اور کا کیا جائے تو وہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ کے خلاف ہوگا. شادی کے بعد جو خواتین ولدیت کے بجائے نسبت خامن کی طرف کرنا شروع کر دیتی ہیں تو وہ ولدیت کی تبدیلی میں نہیں آتا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ولدیت کی تبدیلی میں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ تعبیر کیا آ رہی ہے، عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زوجیت کی طرف نسبت ہو رہی ہے. عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت كان الناس ينتابون الجمعہ من منازلهم، کہ لوگ جمعے کے لیے آیا کرتے تھے اپنے گھروں سے اور عوالی سے. اس سے اگلی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ علی کل من سمع النداء، کہ جمعہ لازم ہے اور اس شخص پر جو کہ اذان اول کو سنے. اس سے مراد یہ نہیں کہ جس کو اذان نہ سنائی دے اس پہ جمعہ لازم نہیں ہے. اہل بلد پر تو جمعہ لازم ہی لازم ہے. اس کا مطلب یہ کہ مصر اور فناء مصر سے باہر جو انتہائی مسجد ہے وہاں اگر مؤذن اذان دے تو درمیان میں اگر کھیت وغیرہ حائل ہو رہے ہیں اور دوسری طرف گاؤں اور دیہات ہے تو دیہات کے جس حصے تک منادی اور مؤذن کی اذان کی آواز پہنچے گی ان پر بھی جمعہ واجب ہوگا، اور جو جن تک کی آواز نہیں پہنچے گی، جو بالکل شہر کے ساتھ متصل گاؤں ہے، تو شہر میں جو اذان دی جا رہی ہے اس مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچے گی ان گاؤں والوں پر بھی جمعہ لازم ہوگا، جن کو یعنی وہ ایک قسم کا شہر کے ساتھ ملحق ہیں. لیکن اس کے برخلاف اگر وہ اس سے دور ہیں، درمیان میں کھیتوں کا فاصلہ ہے اور وہاں تک آواز نہیں پہنچ رہی، تو ان پھر ملحقہ جو شہر سے ملحقہ علاقے ہیں ان پر جمعہ لازم نہیں ہوگا. چلیے جی حضرت. باب الجمعة في اليوم المطير. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي مليح عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه عن الصلاة في الرحال. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن صاحب له عن أبي مليح أن ذلك كان يوم جمعة. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحزاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. أغلى باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نزل بزجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى عن الصلاة في الرحال. قال أيوب وحدث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال. وبه قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال نادى ابن عمر بالصلاة بزجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم. قال فيه ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه في السفر في الليلة القرة أو المطيرة. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بزجنان في ليلة ذات برد وريح فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن
كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. قال أبو داود روى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في السفر. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم من شاء منكم في رحله. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك قال قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في التين والمطر. الجمعة في اليوم المطير، جس روز جمعے کے دن بارش بہت ہی زیادہ تیز ہو رہی ہو جس کی وجہ سے انسان مسجد تک نہ پہنچ سکے، تو اس میں پھر حکم یہی ہے کہ پھر اپنے گھر میں یا اپنے مقام پر ہی جمعہ ادا کر لے، بشرطے کہ جمعہ کی تمام تر شرائط باقی پائی جا رہی ہوں۔ التخلف عن الجماعت فی اللیلۃ الباردہ، اسی طرح لیلۃ الباردہ ایک سخت ٹھنڈی قسم کی رات ہے اور وہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں سخت سردی پائی جا رہی ہو، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جمعے کے لیے یا نماز کے لیے نہ آ سکیں، تو اس وجہ اور اس عذر کی بنیاد پر نہ آنے کی اور گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب اس طرح کا عذر پیش آ جائے تو پھر کیا اذان کے دورانیے میں جو الا صلوا فی رحالکم کہ تم لوگ اپنے اپنے مقامات اور اپنی اپنی جگہوں میں نماز پڑھو، یہ جملہ کب کہا جائے گا؟ تو کہتے ہیں اس وقت ان اعذار کے موقع پر جمہور کی رائے کے مطابق اذان مکمل کرنے کے بعد جو مؤذن ہے الا صلوا فی رحالکم، یہ اذان مکمل کرنے کے بعد کہے گا۔ الا صلوا فی رحالکم اذان مکمل کرنے کے بعد کہے گا، جبکہ حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح نہیں کہے گا، اس کے بجائے یا اثناء اذان میں الا صلوا فی رحالکم الا صلوا فی رحالکم یہ کہے گا۔ حنابلہ کی رائے یہ ہے، جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اذان مکمل کرنے کے بعد یہ الفاظ کہے جائیں گے۔ جمہور کا مستدل اسی التخلف عن الجماعت فی اللیلۃ الباردہ، اس کی دوسری اور تیسری روایت پہ غور کریں، دیکھیں اس میں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یأمر المنادی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن سے یہ فرماتے تھے فینادی بالصلاة، وہ نماز کے لیے اذان دیتا تھا، ثم ینادی ان صلوا فی رحالکم، کہ پھر یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان سے کہ وہ اس کے بعد یہ اعلان کرے کہ تم اپنے جگہوں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ ثم ینادی، پھر مؤذن اذان کے بعد اعلان کرے۔ اسی طرح تیسری روایت کہ اس میں آتا ہے کہ وقال فی آخر ندائہ الا صلوا فی رحالکم الا صلوا فی رحالکم، اس میں انہوں نے نقل کی فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم۔ اس روایت سے معلوم ہوا
کہ مؤذن کا یہ جملہ کے ذریعے اعلان کرنا یہ اثناء اذان میں نہیں بلکہ اذان کے مکمل ہونے کے بعد ہے۔ ان کا مستدل، حنابلہ کا مستدل چوتھی روایت ہے بلکہ پانچویں آخری روایت ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قال لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في رحالكم، کہ تم حي على الصلاة مت کہو، پھر اس کے بجائے تم صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم کہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے اتنا تو ثابت ہوا کہ صلوا فی رحالکم کے الفاظ اذان کے بعد کہے جائیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک بعدیت سے مراد پھر یہ ہے کہ مکمل اذان مکمل ہونے کے بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بعدیت سے مراد یہ ہے کہ اذان کے مکمل ہونے کے بعد، اور اگر اس سے مراد اثناء اذان ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اجتہاد ہے، اور ہمارے مستدلات میں روایات مرفوعہ ہیں، اس لیے ہمارے مستدلات کو ترجیح حاصل ہوگی۔ چلیے جی الجمعۃ للمملوک۔ باب الجمعة للمملوك والمرأة. وبه قال حدثنا عباس بن عبد العزيم قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبدا مملوكا أو امرأة أو سبيا أو مريزا. قال أبو داود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. الجمعۃ للمملوک والمرأة، غلام اور عورت پر جمعہ جو ہے یہ لازم اور واجب نہیں ہے، جس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ الا اربعۃ عبد مملوک او امرأۃ او صبی او مریض۔ چلیے جی آگے۔ باب الجمعة في القرى. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواسة قرية من قرى البحرين. قال عثمان قرية من قرى عبد القيس. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره. عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بيازة في نقيع يقال له نقيع الخزمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40. الجمعۃ فی القرى، دیہات میں، قرى قریتن کی جمع، دیہات کے اندر جمعہ ادا کرنا۔ بخاری میں بھی انشاءاللہ یہ تفصیل سے مسئلہ آئے گا۔ تو احناف ایک طرف ہے اس مسئلے میں اور جمہور دوسری طرف ہیں۔ جمہور کے نزدیک قرى اور دیہات کے اندر، قریہ کے اندر اور دیہات کے اندر جمعہ پڑھنا جائز ہے، خاص طور پہ جب کہ اس کے سکان کی، رہنے والوں کی تعداد جو ہے وہ، جیسے کہ روایت کے آخری الفاظ آ رہے ہیں کہ قلت کم انتم یومئذ قال 40، کہ جن کی اب تعداد 40 ہو۔ تو جمہور کے نزدیک جمعہ فی القرى یعنی بستی میں اور دیہات میں جمعہ پڑھنا جو ہے یہ درست ہے، جبکہ اس کی آبادی کی تعداد 40 افراد اور 40 نفوس پر مشتمل ہو، جبکہ یعنی کہ احناف کے نزدیک بستی کے اندر جمعہ پڑھنا درست نہیں ہے، چھوٹی بستی کے اندر درست نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یا تو شہر ہونا چاہیے، قصبہ ہونا چاہیے، فناء مصر ہونا چاہیے، یا قریہ کبیرہ ہونا چاہیے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قریہ کبیرہ کے اندر جمعہ پڑھنا ہمارے نزدیک درست ہے۔ قریہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی اندر ضروریات تمام کی تمام مہیا ہوں، اور جو ہمارے حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے
کہ جو یعنی ایک تو تجارت کے اعتبار سے مرکزیت کا رکھتا ہو، مقام رکھتا ہو، اور دوسرا فیصلوں کے اعتبار سے، یعنی وہاں پہ ایک طرف تو یونین کونسل ہو، تھانہ ہو یونین یا یونین کونسل ہو، اور وہاں پر بازار، افیہا اسواق، سککن و اسواق، گلی محلے ہوں، مختلف ناموں سے موسوم ہوں، اور اسی طرح اس میں دکانیں ہوں، اسواق سوق کی جمع ہے، اور اس میں یعنی ضرورت کی اشیاء تقریباً ملتی ہوں، گوشت کی دکان بھی ہو، درزی کی بھی ہو، موچی کی بھی ہو، جو ضروری کی چیزیں ہیں وہ وہاں ملتی ہوں، اور ساتھ ساتھ فیہ امیر یقیم الحدود ہے کہ اس میں ایسا امیر ہو کہ جو حدود اگر قائم کرنا چاہے تو قائم کر سکے۔ بعض احناف نے اس میں جیسا کہ جواسہ قریہ کا تذکرہ آتا ہے، غالباً علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے آگے